بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اہم شرعی مضامین میں سے ایک مضمون کفر اور نفاق سے بچنا ہے۔ اس صورت میں اسی کا بیان ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، سو آپ اس کا حال سننا چاہیں تو سنیے کہ وہ شخص وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا يحض على طعام المسکین، اور محتاج کو کھانا دینے کی دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ یعنی وہ ایسا سنگ دل ہے کہ خود وہ کسی غریب کو کیا دیتا، دوسروں کو بھی اس پر آمادہ نہیں کرتا، نہ خود احسان کرے اور نہ دوسرے کو احسان پر آمادہ کرے۔ گزشتہ آیات سے معلوم ہوا کہ جب بندوں کا حق ضائع کرنا ایسا برا ہے تو خالق کا حق ضائع کرنا تو اور زیادہ برا ہے۔ اس لیے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ سو اس سے ثابت ہوا کہ ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں، یعنی ترک کر دیتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ایسے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرعاً یہ ضروری نہیں کہ سب کے سامنے ظاہر کر کے دی جائے، اس لیے زکوٰۃ کو تو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، بخلاف نماز کے کہ وہ جماعت کے ساتھ اعلانیہ ادا کی جاتی ہے۔ تو اگر نماز کو بالکل چھوڑ دیں تو سب پر نفاق ظاہر ہو جائے گا، اس لیے نماز کو محض دکھلاوے کے لیے کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس صورت میں کفار اور منافقین کے بعض قبیح اور مذموم افعال کا ذکر اور ان پر جہنم کی وعید ہے۔ یہ برے کام اگر کسی مومن سے سرزد ہوں جو آخرت کو نہیں جھٹلاتا، تب بھی یہ کام اگرچہ شرعاً مذموم اور سخت گناہ ہیں، مگر یہاں وعید ان پر نہیں ہے۔ اسی لیے ان برے افعال اور اعمال کے ذکر سے پہلے اس شخص کا ذکر فرمایا ہے جو دین اور قیامت کا منکر ہے اور اس کو جھٹلاتا ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ضرور ہے کہ یہ برے اعمال ایک مومن کی شان سے بعید ہیں، وہ کوئی منکر کافر ہی کر سکتا ہے۔ جن برے اعمال کا اس صورت میں ذکر فرمایا ہے یہ سب اپنی ذات میں بھی بہت برے اور سخت گناہ ہیں، لیکن جب کفر اور تکذیب کے نتیجے میں یہ افعال سرزد ہوں تو پھر ان کا وبال دائمی جہنم ہے، جیسا کہ اس صورت میں اس کو ویل کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ یہاں اس صورت میں یتیم اور مسکین یعنی حقوق العباد کا ذکر پہلے ہے اور نماز یعنی حقوق اللہ کا ذکر بعد میں ہے، حالانکہ حقوق اللہ کو حقوق العباد پر مقدم کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حقوق العباد کو حقوق اللہ پر اس لیے مقدم کیا کہ بندوں کے حق زیادہ لازم ہیں، کیونکہ بندہ محتاج ہے، وہ اپنے حق کو نہ چھوڑے گا، ورنہ ظاہر ہے کہ حقوق اللہ کا مرتبہ بڑا ہے، اور ویسے حقوق العباد بھی اللہ ہی کے حقوق ہیں، کیونکہ اللہ ہی کے حکم سے وہ مقرر ہوئے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معون کے اصل لفظی معنی حقیر اور قلیل چیز کے ہیں، اس لیے معون ایسی استعمالی اشیاء کو کہا جاتا ہے جو عادتاً ایک دوسرے کو عاریتاً دی جاتی ہیں اور جن کا باہم لین دین عام انسانیت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، جیسے کھانا پکانے کے برتن جن کا ضرورت کے وقت پڑوسیوں سے مانگ لینا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، اور جو اس میں دینے سے بخل کرے وہ بڑا کنجوس سمجھا جاتا ہے۔ مگر مذکورہ آیت میں لفظ معون سے مراد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کو معون اس لیے کہا گیا کہ وہ بھی مقدار کے اعتبار سے نسبتاً بہت قلیل ہے،
مال کا صرف 40واں حصہ یعنی 2.5%، اور اس کے نہ دینے پر جو جہنم کا عذاب ویل مذکور ہے وہ بھی فرض کے چھوڑنے ہی پر ہو سکتا ہے۔ استعمال کی اشیاء کا دوسروں کو دینا بہت بڑا ثواب اور انسانیت اور مروت کے لحاظ سے ضروری صحیح، مگر فرض و واجب نہیں، جس کے روکنے پر جہنم کی وعید ہے۔ اور بعض روایات حدیث میں جو اس جگہ ماعون کی تفسیر استعمالی اشیاء اور برتنوں سے کی گئی ہے، اس کا مطلب ان لوگوں کی انتہائی خست کا اظہار ہے کہ یہ زکوٰۃ تو کیا دیتے، استعمالی اشیاء جن کے دینے میں اپنا کچھ خرچ نہیں ہوتا اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ تو یہاں وعید صرف ان اشیاء کے نہ دینے پر نہیں بلکہ فرض زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر اور اس کے ساتھ شدید بخل پر وعید ہے۔ اس صورت میں دلوں کی سختی، غفلت، ریاکاری اور کنجوسی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔